أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اس باب میں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس طریقے سے یتیموں کا مال ناحق کھانا جرائم میں سے بہت بڑا جرم ہے کہ مال کھانا گویا کہ آگ کھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی باتوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ تو موبق کے معنی ہلاک کر دینے والی۔ اس میں دعوت کے موضوع میں سے اہم موضوع مہلک چیزوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا کہ کیا چیزیں تمہیں ہلاک و برباد کرنے والی ہیں۔ تو خاص کر کبائر سے لوگوں کو متنبہ کرنا کہ کیا کیا گناہ کبیرہ ہیں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بچنا تو چاہیے ہر گناہ سے، مگر گناہ کبیرہ کیا ہیں جو کہ انسان کو مہلک اور برباد کرنے والی ہیں ان سے۔ اس میں سب سے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے عمل کو برباد کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر شرک کرو گے تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور جنت تمہارے اوپر حرام کر دی جائے گی، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ سارے گناہوں کو تو کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی، کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ گناہ کبیرہ بار بار کہتے گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے کیا؟ کیسے ہم فرق کریں گے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں؟ تو علماء نے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں کہ گناہ کبیرہ کب کہلائے گا اور صغیرہ کب کہلائے گا۔ تو کبیرہ کے لیے کچھ ضابطے متعین کیے گئے ہیں، وہ یہ کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کی ہے، جیسے زنا کی سزا، قتل کی سزا، کہ زنا کی سزا کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، قتل کی سزا وغیرہ، شراب کی سزا، تو یہ سب اس کو حدود کہا جاتا ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دی ہے۔ گناہ کبیرہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نار کی وعید سنائی ہے کہ ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ گناہ کبیرہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وہ گناہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے وہ گناہ کبیرہ میں داخل۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا وہ گناہ کبیرہ میں داخل۔ جس پر کسی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل۔ وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل جس کے کرنے سے ایمان کی ہی نفی کی گئی ہے، جیسے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اس طریقے سے شوہر کی نافرمانی پر کفر کا اطلاق کیا گیا، بے کفرہن العشیر کہا گیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا. سوال ہوا کیوں اللہ کے رسول؟ کہا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے. کہا ایکفرن باللہ، وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، بکفرہن العشیر. تو شوہر کی نافرمانی بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہو گیا کہ اس نافرمانی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، ایمان کی نفی گویا کہ کی جا رہی ہے. تو یہ سب گویا کہ گناہ کبیرہ وہ کہلائے گا جس پر کوئی سزا متعین کی گئی ہے شارع کی جانب سے، عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، اللہ کی لعنت اس پر بھیجی گئی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو، یا جس سے ایمان کی نفی کی جاتی ہو. یہ سب گناہ کبیرہ میں سے. اس کے علاوہ گناہ صغائر، اسی کو مختصر یوں کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم صغائر کو معاف فرما دیں گے. تو گناہ کبیرہ کس کس کو کہیں گے، اس کا ضابطہ علماء نے بیان کیا. تو ایک داعی کو چاہیے کہ مدعو کو گناہ کبیرہ سے متنبہ کرے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے تم بچا کرو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، آپ نے گویا کہ کہہ کر کے کچھ خاموشی اختیار کی کہ دیکھیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول بتا دیجیے وہ ہے کیا 7. تو گویا کہ پہلے اجمال تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، سننے کا، آگے سننے کی رغبت پیدا ہو کہ وہ ہے کیا. تو صحابہ کرام خاموش نہیں بیٹھے کہ رسول خود ہی بیان کر دیں گے، بڑھ کر سوال کیا. تو اس طریقے سے اگر ہم کسی عالم سے کوئی بات سن رہے ہوں اور سمجھ میں نہ آئے تو بڑھ کر سوال کرنا چاہیے قبل اس کے کہ وہ خود بیان کرے. کہ صحابہ نے انتظار نہیں کیا کہ رسول بیان کریں گے تب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں. تھوڑی دیر کو ایک معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی دیکھی تو پوچھ بیٹھے وما ہن یا رسول اللہ، بیان کر دیجئے. تو دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب بھی ہے، ڈرانا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں ہلاک کر دینے والی ہیں. صحابہ میں تڑپ پیدا ہوئی وہ ہلاک کرنے والی ہے چیز کیا جس سے ہم کو بچنا چاہیے. سوال کیا تو وما ہن یا رسول اللہ، کہا الشرک باللہ والسحر. تو دوسرے نمبر پر جادو ساحر کی سزا قتل ہے، جادو بذات خود حرام ہے، ساحر کی سزا قتل ہے. تیسری چیز کہا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق کہ ہر نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم. ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ سارے انسان کو قتل کیا. تو یہاں قتل نفس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، حرمت بتائی جا رہی ہے کہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں، حق کی بنیاد پر کسی بھی نفس کو قتل کرنا حق کب ہوگا، یعنی درست کب ہوگا؟ تو قتل نفس بغیر نفس، قصاص کے طور پر قتل کیا جانا. زانی محسن ہے، شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کیا جانا، یہ حقوق میں ہے داخل. وہ اکل الربا، چوتھی چیز اکل الربا ہے، سود کھانا ہے. سود کی بڑی حرمت وارد ہے شریعت کے اندر. قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور کہا کہ جو شخص ربا سے باز نہ آئے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر دے. تو سود کی بڑی حرمت ہے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں تعاون کے ساتھ جئیں، اور سود یہ تعاون کے بجائے صرف نفع خوری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ختم کر دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا کہ نہیں، لوگوں کے درمیان تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے،
ایک دوسرے کو قرض دیا جانا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، سود نہ لیا جائے اس پر. کیا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ آیت، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ یاد ابھی نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال سود کی اس قدر وعید وارد ہے. واکل مال الیتیم، اس باب کا موضوع اصل یہی ہے کہ ترجمۃ الباب میں کہا ان الذین یأکلون مال الیتامی ظلما، تو یہی اصل موضوع ہے. واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ سبع الموبقات میں سے ہے، ان 7 چیزوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. چھٹی چیز التولی یوم الزحف، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، سامنا ہو، ایسے وقت میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. مسلمان کو اسلام کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو کہ پیٹ پھیرنے کر بھاگنے سے یہ مسلمانوں کی شکست ہوگی، جانی نقصان اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور پھر اسلام آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا. یہ تو بزدلی کی علامت ہے. تو اسلام مسلمانوں کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے، بزدل نہیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس سے منع فرمایا گیا التولی یوم الزحف، کہ جب دشمن سے سامنا ہو اور اس کی طرف سے دباؤ بڑھ جائے، ایسے وقت میں تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، 7ویں چیز بتائی کہ پاک باز مومن عورت کو زنا سے متہم کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس کی سزا بھی شریعت میں متعین کی گئی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک باز عورت کو متہم کرتے ہیں زنا سے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے اس کے زنا کے ثبوت میں، تو فجلدہم، تو اسی کو کسی عورت کو زنا سے متہم کرنا یہ قذف کہلاتا ہے. یہ قذف کہلاتا ہے. زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہے. تو زنا سے متہم کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ سارے جرائم میں اس کے ثبوت کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں. قتل کے ثبوت کے لیے بھی صرف 2 گواہ کافی ہیں. سارے معاملات میں کسی جرم کے ثبوت کے لیے، کسی حق کے ثبوت کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہے، مگر زنا سے متہم کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو کہا 2 سے کافی نہیں، 4 گواہ اس کے لیے چاہیے. تو والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اس کی سزا بھی متعین کر دی گئی، فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ. کوئی کسی کو زنا سے متہم کرے، گواہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لگاؤ. تو کیا شوہر بیوی کو زنا سے متہم کرے تو اس کو بھی 80 کوڑے، تو اس کو بھی 80 کوڑے، اس کو بھی 80 کوڑے، مگر اگر وہ لعان کے لیے تیار ہو تو یہ ساقط ہو جائے گا، تو پھر اس کو 80 کوڑے نہیں آ جائیں گے. کیا دلیل؟ دلیل یہ کہ ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی کو زنا سے متہم کیا، یعنی انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو زانی کو قتل کر دے گا کیا؟ اگر زانی کو قتل کر دیتا ہے تو آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے، تو وہ کیا کرے؟ اور اگر خاموش رہتا ہے تو اتنی بڑی بابت پر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو کیا کرے؟ آپ نے کہا البینۃ الا حد فی ذلک، بھئی گواہ لاؤ ورنہ تو تمہارے اوپر کوڑے لگیں گے. تو ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک ابن سحمہ سے متہم کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. آپ نے کہا البینۃ الا حد فی ذلک،
انہوں نے کہا میں تو سچ ہوں، میں سچا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھی پر حد جاری کی جائے گی، برا کیا گویا برائی کی اس نے اور حد مجھ پر، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو متہم کرتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر اپنی اوپر سے حد ساقط کرنا چاہتے ہیں تو یہ لعان کی صورت اختیار کریں، تو لعان کی صورت اختیار کریں۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے اور میں سچا ہوں، 4 بار اس طرح سے کہے گا، 5ویں بار کہے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ اگر مرد اس طرح سے گواہی دے لیتا ہے، یعنی شوہر اس طرح سے گواہی دے لیتا ہے تو اب اس پر حد قذف نافذ نہیں کی جائے گی۔ پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، اگر وہ انکار کرے تو، اگر بیوی مان لیتی ہے تب تو پھر حد زنا بیوی پر نافذ کی جائے گی، اور بیوی اگر انکار کرتی ہے تو پھر اس سے بھی اسی طرح سے قسم لی جائے گی کہ قرآن میں کہا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، عورت بھی 4 بار گواہی دے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، انہ لمن الکاذبین، میرا شوہر جھوٹا ہے، 4 بار یہ کہے گی۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹی ہوں، ان غضب اللہ ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے۔ 5ویں بار وہ عورت قسم کھائے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ تو یہ لعان کا طریقہ ہے، دونوں قسم کھاتے ہیں تو نہ شوہر کو حد قذف نافذ کی جائے گی اور نہ بیوی کو حد زنا پر نافذ کی جائے گی۔ دونوں قسم کھانے سے اگر انکار کرتے ہیں تو شوہر پہلے سے، چونکہ پہلا مطالبہ شوہر سے ہے، شوہر کو حد قذف لگائی جائے گی، اور اگر شوہر قسم کھا لے بیوی انکار کرتے تو بیوی کو حد زنا نافذ کی جائے گی۔ تو یہ ہے حد قذف کا معاملہ۔ بہرحال اس باب میں امام بخاری تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یتیموں کا مال ظلماً کھانا کیسا ہے، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 الموبقات، کبائر میں سے تو ہیں ہی مگر ان 7 اہم چیزوں میں سے شمار کیا ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یتیموں کے مال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔